السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کل سے سوشل میڈیا پر مریم نواز کی پولیس کی وردی پہنے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ ہر کوئی اس پہ میمز اور تنقید کر رہا ہے، لیکن شیر افضل مروت نے لائیو شو میں کاشف عباسی کے ساتھ مریم نواز کی ایسی کلاس لگا دی کہ دیکھ کے دل خوش ہو گیا۔ فل ویڈیو دیکھیں پھر بات کریں۔ 100,000 روپیز اور بوتھ، یعنی 3 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے، 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ بغیر اجازت، بغیر آتھرائزیشن یعنی منظوری کے یہ یونیفارم پہنے۔ منظوری کس سے لینی ہے اور کیا منظوری لی گئی تھی؟ لیکن یہ مروت صاحب کو بہت بڑا ایشو ہے یہ جو سیکشن آپ نے پڑھا ہے یہ ذرا بتائیں گے کہ کون سا سیکشن آپ نے یہ پڑھا؟ 151۔ اچھا، میں آپ کو گزارش کروں کہ یہ بغیر آتھورائزیشن کی بات تو تب آتی ہے نا کہ کوئی شخص ویلڈلی یونیفارم پہن سکے۔ روزانہ اخباروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی جیلی پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے، لوگ پکڑے گئے اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ یونیفارم آج ماشاءاللہ وہ پولیس یونیفارم میں آ گئے جناب پریڈ لینے کے لیے۔ چیف منسٹر صاحبہ، سر یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں ہمارا؟ ہم لوگ کیا مذاق بنا رہے ہیں یہاں پہ؟ کہتے ہیں بجلی چوری کے پیچھے لگے او بھائی۔ لیکن میرے لیے یہ آسان کام نہیں تھا، مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا، مجھے آگ کے دریا سے گزر کے یہاں پر پہنچنا پڑا۔ وہ راستہ مجھے آتا ہے اور وہ راستہ بہت آسان ہے۔ اور کیا باول نگر کے واقعے پہ کر رہی ہے وردی پہن کے، یا یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو استعمال ہوئی ہے 21 اپریل کو اور اس سے پہلے 2 سالوں میں جو انہوں نے خواتین کے بالخصوص حقوق پامال کیے، لوگوں کے گھروں کے چار دیواری کا تقدس پامال کیا، 2 سالوں میں جو صوبے میں رائج فستائیت اور ظلم ہے، کیا اس پہ شاباشی دینے کے لیے اس پولیس کے ساتھ یہ کڑی ہوئی ہے اور یہ یونیفارم پہن کے میسج انڈر لائن کیا ہے؟ یعنی کچھ عرصہ قبل آرمی چیف صاحب آئے اور آئی جی اور پولیس کو شاباشی دی، اور اس کے بعد جو ہے یہ دوسرا ایونٹ ہے، انسیڈنٹ ہے۔ یہ تو خود مجھے پی ٹی آئی والے یا کچھ دوست احباب کہتے ہیں کہ بھائی کبھی تم رنگین کلر کے شرٹ پہن لیتے ہو، کبھی کوٹ پہن لیتے ہو، محترمہ تو ہماری بھی باجی نکل گئی، 10 قدم آگے چلی گئی اور پولیس کی یونیفارم پہن کے آ گئی۔ مسئلہ یہ کہ آپ نے ایک تو قانونی تقاضے ہیں سب میں، لیکن چلو انہوں نے پہن بھی لیا ہے۔ آپ لوگ کو زیادہ، کیونکہ اس میں بیان بازی تو ہوگی میرا خیال ہے، لیکن اس سے آگے شاید معاملہ قیدیوں کا لباس پہن لیتی، خواتین قیدیوں کا لباس پہن لیتی، کوٹ لکھپت جیل گئی تھی تو وہاں پہ خواتین کے ساتھ کوئی سالیڈیرٹی۔ میں نے ایک انڈین فلم میں سنا تھا، پولیس کا ایک افسر اپنے جوانوں کو کہہ رہا ہوتا، کہتا ہے یہ جو تم نے پہنے ہوئے ہیں بلے، یہ پہننے کا اختیار ملک کے وزیر اعظم اور صدر کو بھی نہیں، یعنی اختیار ہی نہیں ہے ان کو یہ پہننے کا، کیونکہ یہ لا انفورسمنٹ کا ہوتا ہے۔ لیکن چلیں یہ اب ایک یہ بھی جو محترمہ کی جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے ٹک ٹاک بنانے کے لیے مشورہ دیا ہوگا کہ تصویر بنے گی اور پھر تصویر جو ہے وائرل ہونا تھا، اچھی تصویر ہو بنے ہی گی، گئی۔ ہو گئی نا۔ اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ جان لیں گے بیچاری کی۔ کہ یہ ایک ہارٹ ٹو ہارٹ بات ہے، یہاں تک پہنچنے کے لیے چیف منسٹر کی کرسی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، لیکن میرے لیے بھی یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ میں نواز شریف کی بیٹی تھی، 2 ٹائمز چیف منسٹر، 3 ٹائمز پرائم منسٹر، لیکن میرے لیے یہ آسان کام نہیں تھا، مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا، مجھے آگ کے دریا سے گزر کے یہاں پر پہنچنا پڑا۔ وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں اور وہ راستہ بہت آسان ہے۔ اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آسان راستہ ہے، وہ مجھے بھی آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ اور اچھا ہوا میری ٹریننگ ہوئی، مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باپ پرائم منسٹر ہے۔ اور آج جب میں گھر جاتی ہوں، میں اپنے والد کے ساتھ اپنا پورا دن شیئر کرتی ہوں، تو میں دیکھتی ہوں کہ ان کے چہرے پہ جو تشکر کے جذبات آتے ہیں، جو ایک والد کی جو پرائیڈ ہوتی ہے اس کے جذبات آتے ہیں۔ مجھے